نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر ہے قیامت کی علامات کا۔ اتنی نشستوں میں کچھ بڑی نشانیاں کچھ چھوٹی نشانیاں بیان کیں۔ آج جس نشانی کا ذکر کر رہا ہوں بہت ہی لرزتے دل سے اور بہت ہی ڈرتے ہوئے، مدینہ منورہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، مدینۃ الرسول، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ۔ ایک مومن نام سنتا ہے مدینہ کا تو اس کی محبت جوش مارتی ہے۔ مدینہ منورہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آج بھی وہاں پر سنہرے حروف میں نمایاں ہے کہ ایمان اسی طرح مدینہ لوٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ دنیا بھر میں کفر ہوگا مگر ایمان مدینے میں ہوگا، مکہ مکرمہ میں ہوگا، مدینہ منورہ میں۔ اسی لیے بہت سے لوگ ادھر ہجرت کر جائیں گے اور پھر وہاں سے شام کی طرف۔ یہ وہ مدینہ منورہ ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ، وہ آج بھی اپنی حقیقی حیات کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ ہر کوئی جاتا ہے، سلام پیش کرتا ہے۔ مبارک گنبد سبز، جس کو گنبد خضرا کہتے ہیں، دیکھتے ہیں تو لگتا ہے آنکھوں کی عید ہو گئی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 40 سال پہلے، یعنی قیامت سے 40 برس پہلے، یہ مدینہ ویران ہو جائے گا، آبادی نہیں رہے گی وہاں۔ جانور وحشی اس شہر میں جگہ بنا لیں گے اور لومڑیاں، بندر وغیرہ یہ بھر جائیں گے مسجد نبوی شریف میں بھی۔ میں تو معافی چاہتا ہوں، بیان کر رہا ہوں لیکن کانپ رہا ہوں۔ میرے رب کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے، جیسا وہ چاہے گا ویسا ہوگا۔ جبل صلع، یہ ایک پہاڑی ہے مدینہ منورہ کے قریب، جس کے اوپر غار سجدہ، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر کے دعا فرماتے رہے جب پل صراط پر سے گزرنے کی آیت نازل ہوئی تھی، امت کی بخشش کے لیے وہاں روتے رہے۔ وہ جبل صلع، جب اس تک اس کی آبادی چلی جائے گی تو پھر اسی مقدس شہر پر وہ وقت آئے گا، گزرنے والا کہے گا یہاں بڑا اچھا ایک شہر تھا، اس کے نشانات بھی ختم ہو جائیں گے۔ امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے ثقہ رجال سے اس کو روایت کیا کہ مدینہ منورہ، مدینہ پاک، مدینہ طیبہ، دار الشفا، وہ رحمتوں برکتوں کا خزینہ، اہل مدینہ چھوڑ جائیں گے۔ بڑا بارونق تھا مگر خالی ہو جائے گا۔ پوچھا گیا اس کی رونق کون ختم کر دے گا؟ تو فرمایا درندے اور چوپائے۔ میرے نبی کے مقبرے کو، روضہ انور کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آبادی وہاں کی ختم، روضہ رسول پر کسی جرأت یا جسارت کی
گنجائش نہیں ہوگی۔ صحیحین میں ہے مدینہ منورہ چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ وہ خیر و بھلائی پر ہوگا، اس کے پھلوں کے گچھے لٹکے ہوئے ہوں گے جنہیں پرندے درندے ہی ڈھانپ لیں گے، آخر میں جس کا اس شہر میں حشر ہوگا وہ مدینہ قبیلہ کے 2 چرواہے ہوں گے، یہ بھی بتایا گیا۔ اس کے علاوہ مجھے پھر یہ لفظ کہتے ہوئے خوف آ رہا ہے، بھیڑیے، بندر اور کتے مسجد پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ کوئی چاہے گا کہ مسجد سے گزرے اور نماز پڑھ لے تو یہ پرندے درندے نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ 40 سال تک یہ درندوں اور ان پرندوں وغیرہ کے لیے بیکار چھوڑے رکھیں گے۔ یہ بھی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ مدینہ کا ادب نہیں ہم کرتے۔ میں نے آج بھی دیکھا لوگوں کو روضہ رسول کو پشت کر کے تصویریں بنوا رہے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھے دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، موسیقی سے بھری رنگ ٹون اپنے موبائل فونز کی وہاں بھی بجاتے رہتے ہیں، کوئی ادب نہیں کرتے۔ ابن شیبہ نے روایت کی کہ اہل مدینہ منورہ سے نکل جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، دوبارہ پھر نکلیں گے تو حبشہ تک واپس نہیں آئیں گے، اور اسے اس وقت چھوڑ جائیں گے جب وہ پر رونق ہوگا۔ یہ مدینہ منورہ کا یہ حال صرف سن کر ہی برداشت نہیں ہو رہا، جو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے ان پر کیا گزرے گی نہیں معلوم۔ مدینہ منورہ کی ویرانی کا سبب امام مہدی کے ساتھ اہل مدینہ جب جہاد کے لیے جائیں گے، پھر مدینہ پاک منافقین کو بذریعہ زلزلہ اپنے سے باہر پھینک دے گا، وہ دجال کے لشکر سے مل جائیں گے، خالص ایمان والے وہاں رہ جائیں گے، لیکن اس کے بعد مدینہ سے ہجرت ہوگی، یعنی لوگ شام کی طرف چلے جائیں گے، اور حضرت ابراہیم کی ہجرت گاہ کو کچھ لوگ لازم پکڑیں گے، جو بچ جائیں گے ان کو وہ ہوا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایمان والوں کی وہ روح ہوا جو نکلے گی وہ قبض کر لے گی، یعنی مدینہ منورہ میں انسانی آبادی نہیں رہے گی قیامت سے 40 برس پہلے۔ لوگ بہت سی باتیں اس حوالے سے اپنے ذہنوں میں سوچ رہے ہوں گے، میں پھر کہہ دوں یہ میرے رب کی مشیت ہے، اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں کوئی نیگیٹو تھنکنگ، منفی سوچ یا خیالات جگہ نہ پالیں۔ قدرت نے یہ کارخانہ جو سجایا ہے اس کا انجام کیسے ہوگا وہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرے رب کی مشیت ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ ہم کوئی نتیجے اخذ کریں گے تو وہ ہماری سوچ ہوگی، ہمیں ادب کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے کہ میں دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جاؤں اور میرے ساتھ نیکیاں جائیں، میں گناہوں سے توبہ کر کے یہاں سے جاؤں۔ یہ امام مہدی جب زمین پر آئیں گے اور یہاں وقت گزاریں گے، اس وقت کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کے ساتھ مدینہ منورہ کے کون کون سے لوگ ہوں گے، کتنے اس وقت بادشاہ آئیں گے، اس کے بعد وہ کتنا عرصہ رہیں گے، ان میں صالح، جابر، مفرج، ذوالعصب، ان لوگوں کی بادشاہی کا ذکر ہے۔ امام مہدی کے بعد ایک خلیفہ یمن سے قحطانی جس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ امام مہدی کے رشتہ داروں میں بتایا جا رہا ہے، یعنی دین میں وہ اچھا ہوگا، کون دین میں اچھا نہیں ہوگا اس کا بیان بھی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ کعبہ معظمہ کے گرائے جانے کی بات اور مدینہ منورہ کے ویران ہونے کی بات، مجھے یہاں پر
آپ سب سے اور اپنے آپ سے یہی کہنا ہے کہ میں اپنے رب تعالی کو راضی کیوں نہیں کرتا؟ ہم کعبہ ہو کر آ جائیں، ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ہم روضہ رسول پر حاضری کو کیا کوئی معمولی بات سمجھتے ہیں؟ ہماری زندگی میں انقلاب آ جانا چاہیے۔ میرے آقا کا فرمان، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کو دیکھا، گویا اس نے میری زندگی میں مجھے دیکھا۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ اتنی بڑی سعادت کہ میں مدینہ ہو آؤں اور پھر میری زندگی میں تبدیلی نہ آئے، میں کعبۃ اللہ دیکھاؤں، اس کا طواف کراؤں اور پھر میری زندگی میں تبدیلی نہ آئے، تو پھر کعبہ اٹھا لیا جائے گا، پھر قرآن سینوں سے نکال لیا جائے گا، اٹھ جائے گا۔ آج قرآن پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کسی کی موت ہوئی تو وہاں جا کے چند آیتیں یا پڑھ لی، وہ بھی اب رواج اٹھتا جا رہا ہے، وہ بھی کم ہو گیا، بس کرسیوں پہ بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے ہیں، یا کچھ لوگ وہاں پر بھی کھانے پینے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور جس کے ہاں موت ہوئی ہے وہ پہلے غم زدہ ہے اور اس کو ہمارے کھانے پینے کی فکر ہم لاد دیتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں ہم۔ حضرت حارث بن سوید فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرماتے سنا کہ اس سے پہلے حج کر لو یہاں تک کہ تم حج نہ کر پاؤ۔ کیا مطلب؟ میں حبشی کو دیکھ رہا ہوں، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، وہ کعبہ معظمہ کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے۔ میں نے عرض کی، کیا آپ اپنی رائے سے ایسا فرما رہے ہیں یا اس کے بارے میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ تو مولا کائنات حضرت علی نے فرمایا، جس نے، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو زمین سے چیر کر اگایا اور یہ ہمارے لیے غذا بنی، اور جس نے انسان کو بنایا، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، زیورات، خزانہ، وہ جو توڑے گا کعبے کو وہ خزانہ اپنے ہاتھ میں لے لے گا، غلاموں سے شہر خالی کر دے گا، وہ حبشی ہے، گنجا ہے، چپٹی یا چھوٹی ناک والا ہے اور کعبے پر ہتھوڑے برسا رہا ہے۔ مسند احمد میں روایت موجود۔ صحیحین میں ہے کہ کعبہ کو گرانے والا حبشی گویا میرے سامنے ہے اور وہ کعبے پر ہتھوڑے برسا رہا ہے۔ یہ چھوٹی پنڈلیوں کا ہونا، یہ اس کا حلیہ بیان کیا گیا ہے، اور مدینہ منورہ کا ویران ہونا۔ یاد رہے، مدینہ منورہ کا پرانا نام بغیر وجہ کے لینا گناہ ہے۔ وہ پرانا نام کسی کے منہ سے بے ساختہ بغیر وجہ کے نکلے، اس پر توبہ کرنا واجب ہے، اور 10 مرتبہ مدینہ منورہ کہنا لازم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق۔ میں اور آپ اس پیارے مقام کا ادب کریں، اور آج وہاں پر ادب سے حاضری شکر کریں۔ یہ آنکھیں جنہوں نے روضہ رسول دیکھ لیا، اس بات کو اپنے لیے بہت قیمتی سمجھیں اور پھر اس کی پاسداری کریں۔ مدینہ دیکھنے کے بعد، مکہ مکرمہ حاضری کے بعد ہماری زندگیاں بدلنی چاہیے۔ کعبۃ اللہ کا انہدام بہت ہوا، کئی مرتبہ ہوا۔ یزید کے لشکر نے سنگ باری کی، کعبے کی چھت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آنے والے دمبے کے سینگ تھے، وہ بھی، اور جو تبرکات تھے وہ جلے، کعبے کو آگ لگی۔
جب بھی کبھی کعبے کو نقصان پہنچایا گیا، مدینہ منورہ کی بے حرمتی کی گئی، امت پر مزید سختیاں، وبائیں، بلائیں آئیں، اور مجھ گناہگار کو معاف رکھیے گا، اتنی بات پر آپ کی بارگاہ میں بہت ادب سے کہہ رہا ہوں، بے ادبی یہ وہ چیز ہے جس پہ پکڑ ضرور ہوتی ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی، اس کے کلام کی، اس کے نبیوں کی، اس کے پیاروں کی، قرآن کی، مقدس مقامات کی، شعائر اللہ کی۔ جب کبھی بے ادبی ہوئی، امت پر وبائیں پھوٹی ہیں اور بلائیں آئی ہیں، ادب کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے صرف ایک بات اور عرض کر دوں، مدینہ منورہ یہ وہ مقام ہے، اللہ تعالی جس طرح کہ امام مالک نے وہ کہا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق کے تحت، کہ یہ مخرج صدق اور یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا بیان ہجرت رسول کے حوالے سے، کہ مدینہ منورہ میرے رب تعالیٰ کو بہت پسند، کہ اس میں اس کا حبیب ہے، مکہ مکرمہ میرے نبی پاک کو پسند، ان کا مولد ہے۔ ان دونوں مقامات کے حوالے سے جب ہم یہ سنیں کہ ان کو گرا دیا جائے گا، ویران کر دیا جائے گا، وہاں جانوروں کا راج ہوگا اور بے حرمتی ہو رہی ہوگی، تو کیا یہ لرز جانے کا وقت نہیں ہے؟ بلا شبہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ سے نہیں نکلنا چاہیے جہاں تک ہو سکے، فرمایا ان کے لیے بہتر، خیر الہم کے الفاظ حدیث میں، لیکن جب وہ وقت آئے گا قیامت کا، لوگ نکل جائیں گے اور مدینہ ویران ہو جائے گا۔ تو آپ نے سن لیا، کعبے کا ڈھایا جانا، قرآن کریم کا اٹھا لیا جانا، اور مدینہ منورہ کا ویران ہونا، اور مسلمانوں کا ختم ہو جانا، لا الہ الا اللہ یا اللہ اللہ کہنے والا نہ رہنا، یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو سچی توبہ اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔